اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا ہے، پھر آخرت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کا دل دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ لگتا ہے. کیونکہ جب انسان سچائی پہ عمل کرتا ہے نا تو زندگی مشکل ہونے لگتی. جب آپ سچے بنتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ پہ چلتے ہیں تو پھر لوگوں کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں، یا نہیں؟ آپ کے آس پاس کے لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کیا کرتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پڑنے لگتے ہیں تو دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، آپ کو حقیقت نظر آنے لگتی کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا انسان کو آلٹرنیٹ چاہیے، تو پھر وہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آخرت. انسان سوچتا ہے میرا گھر وہاں ہے، میرا اجر وہاں ہے، میری پذیرائی وہاں ہے، مجھے سب کچھ وہاں ملے گا. لہٰذا اس کی ساری ایفرٹ اور توجہ اور کوشش وہاں کے لیے ہوتی ہے. وہ دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کام بظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان سب چیزوں کا ریوارڈ مجھے وہاں جا کے ملے گا. لہٰذا وہ حق پہ قائم رہتا ہے. فرمایا اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، تو موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، نیور ایور، کبھی موت نہیں مانگے گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے. مومن کو موت سے ڈر کب لگتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی نظر آتی. دنیا میں انسان کا جب دل نہیں لگتا تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے پاس چلا جائے، ہوتا نا ایسے. اچھا وہاں جانے سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ کیا؟ ابھی ہے کچھ نہیں پاس. اگر یہ پتا چلے کہ اللہ راضی ہے تو پھر موت سے پیاری کوئی چیز نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے کہ ان کو پتا ہے یہ کیا کر چکے اور یہ کیا کرتے ہیں. ان کے جو کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نافرمانی ہے، شرک ہے، اس کی طرف اشارہ. قدمت ایدی میں ان کے سارے اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مرنا نہیں چاہیں گے، اور یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جنت انہی کے لیے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی ان لوگوں کے اعمال کا اللہ کو خوب پتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان موت کی تمنا نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ زندگی ایک بار ملی اور انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے ایک ایک دن سے فائدہ اٹھا لے. فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم ضرور پاؤ گے ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ گریڈی، حریص، کس پر؟ علی حیات، دنیا کی زندگی پر. کیوں؟ تاکہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ان کو پتا کہ آگے تو کچھ ہے نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر زیادہ زندگی پیاری ہے ان کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے شدائی ہیں، جینا چاہتے ہیں. کتنا جینا چاہتے ہیں؟ یود احدہم، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنۃ، کاش اس کی عمر 1000 سال ہو. ہر ایک ان میں سے 1000 سال جینا چاہتا ہے. وما هو بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ 1000 سال تک جینے سے عذاب دور نہیں ہوگا. ان یعمر، کہ ان کو عمر دے دی جائے. زیادہ عمر کا مل جانا عذاب کو روک نہیں سکتا، کیونکہ 1000 سال بعد بھی کیا ہوگا؟ موت تو آئے گی، اور موت آئے گی تو مصیبت آئے گی. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل میں زندگی کی محبت بہت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر قوم سے بڑھ کر. دوسری بات یہ کہ طویل زندگی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زیادہ دن جیے تو وہ پنشمنٹ سے بچ جائے گا. پھر یہ ہے کہ لمبی عمر مومن کے لیے فائدہ مند ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ای الناس خیر، کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ قال، فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بھی اچھا. اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ اپنے لیے لمبی عمر کی دعا کریں یا اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے، صرف لمبی عمر کی دعا نہ کریں. امام احمد بن حنبل کو اگر کوئی لمبی عمر کی دعا دیتا تو وہ قلق میں پڑ جاتے، ان کو پسند نہیں آتا تھا، الا یہ کہ ساتھ کوئی یہ دعا کرے کہ نیک عمل کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اللہ تمہیں لمبی عمر دے اپنی اطاعت کے ساتھ. ہم عام طور پہ کہتے تم جیو 1000 برس، وہ ایک شعر بھی ہے اردو کا، اور ہر دن کے ہوں دن 50,000 معلوم نہیں کتنے. بہرحال تو لیکن مومن ایسے نہیں کہتا، وہ صرف 50,000 سال کی دعا نہیں دیتا، وہ اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بھی دعا دیتا ہے.
کیونکہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور جس کے عمل نیک ہو. پوچھا کیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، بدترین انسان کون سا ہے؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، وہ جس کی عمر تو لمبی اور عمل بدترین ہے. کیونکہ انسان کی اصل عمر وہ ہے جو وہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے. حقیقی عمر کیا ہے؟ اصلی عمر. ایک شخص کی عمر 100 سال ہے، 100 سال میں سے تیسرا حصہ تو اس نے سو کے گزارا ہے. وہ سوتا ہے رات کو 8 گھنٹے، تو 1/3 ہو گیا نا. 24 آورز میں اگر کوئی 8 گھنٹے سو رہا ہے تو 1/3 تو سونے میں گزر گیا اس کا. ویسے 60 سال عمر ہے کسی کی، 20 سال تو سونے میں گزر گیا. باقی عمر کیا ہے؟ اصل عمر 40 ہو گئی. اب 40 میں کچھ وقت تو کھانے نہانے دھونے اور دنیا کے کام کاج جاب ادھر ادھر گزر گئے. یہ سوچیے کہ عبادت میں کتنے سال گزرے اور اللہ کی اطاعت میں کتنے دن کے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ آپ کے قرآن پڑھنے میں گزرتے. سوچیے ذرا، اگر ہم صبح کی تلاوت بھی نہیں کرتے، کتنے لوگوں نے رمضان کے بعد اب سے دوبارہ قرآن پورا بھی کر لیا. وقت ہی نہیں ہوتا، کون پڑھے؟ یہ تو بس ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، کیسٹ لگی ہوئی تھی ہم سن لیتے ہیں. ہم نے خود کیا ہمارے منہ سے کیا نکلا؟ سوچنے کی بات ہے. تو دن کے اگر ہر روز کے 5 منٹ صرف آپ تلاوت کرتے تو جب جا کے مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 منٹ، صرف 2 گھنٹے اور کچھ منٹ. تو اسی طرح ذکر میں کتنا وقت گزرتا ہے، کسی کی خدمت میں، اچھے کاموں میں. تو ہم سب اپنا خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان کی لائف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کتنی گزرتی اور نافرمانی کے کاموں میں کتنی گزرتی. بس اگر آپ بیکار میں بیٹھے ٹی وی کے آگے کچھ نہیں، بس دیکھے جا رہے ہیں تو کبھی ایک چینل بدلتے کبھی دوسرا، بس دل بہلا رہے ہیں. کبھی سوچے کہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گیا، کیا کمایا؟ عمر کا یہ حصہ بھی تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا. تو حقیقی عمر ہماری وہ ہے جو ہم نے اچھے کاموں میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، نیکی کے کاموں میں گزاری، کسی خیر اور فائدہ مند کام میں گزاری، اور باقی وقت جو ہے وہ مائنس ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں. امام حازمی کی عمر صرف 37 سال تھی جب وہ فوت ہو گئے تھے. 37 میں فوت ہو گئی، ڈائٹ. اور زبردست کتاب لکھی الاعتبار کے نام سے. چھوٹی عمر میں بھی کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے. اسی طرح عبدالحی لکھنوی کا نام شاید آپ نے سنا، ان کی عمر بھی 37 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی. ان کی کتابیں آج کے اسکالرز ایڈٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے. عبدالفتاح ابو غدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ان کی کتابیں ایڈٹ کی. تو اس لمبی سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 100 ایئرز جیئیں. اگر 40 سال آپ کی بیماری میں بیڈ پہ لیٹ کے گزرے تو وہ عمر تو نہیں نا. وہ کیا عمر ہے؟ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے پروڈکٹیو. بعض لوگ چھوٹی عمر میں ہی بہت سے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے جو ان کے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ بنتے. اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ 18 سال، 18. سارا علم حاصل کر چکی تھی اور باقی زندگی اسی کو آگے سکھایا. اور پھر تقریباً 50 سال بعد آپ کی زندہ رہی، شاید 68 تھی کتنی. اس کے برعکس ان کی بہن حضرت اسما جو تھی ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی جب وہ فوت ہوئی. تو اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی. ہر ایک کو روز کے 24 گھنٹے ملتے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس 24 کس کس کام میں گزارتے ہیں. کبھی اپنے حساب خود کر کے دیکھ لیجیے کہ کہاں وقت گزرتا ہے، کس کام میں لگتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، بار بار یہ بات آئی پیچھے بھی اب بھی کہ اللہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، دل کے وسوسے تک نہیں چھپے ہوئے، ہر چیز اس کے علم ہے. لہذا ہم جو بھی زندگی گزاریں، جو بھی کام کریں، یہ سوچ کے کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے. کئی چیزیں ایسی تھیں لوگوں سے چھپا جاتا، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں.